اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طبقات السماوات، اکثر کہنے سننے میں آتا ہے کہ فلاں نے ایسی بات کہی کہ دوسرے انسان کے 14 طبق روشن ہو گئے۔ اس سے مراد یہ بھی ہے کہ دوسرے انسان کے پاس جتنی معلومات یا انفارمیشن تھی تو اس فلاں نے، پہلے شخص نے، اس سے بڑھ کر دلیل اور اپنے مشاہدے کی روشنی میں دوسرے شخص کی معلومات سے زیادہ بتا دیا۔ طبق کا لفظ اردو زبان میں بھی استعمال ہوتا ہے اور عربی زبان میں بھی۔ طبق کے معنی ہوتے ہیں ایک چیز کے اوپر اس کے برابر دوسری چیز کو رکھنا، یا کسی کے نقش قدم پر چلنا۔ اور قرآن پاک میں یہ لفظ 2 سورت مبارک میں بھی آیا ہے۔ ایک ہے سورہ ملک میں اور آیت 3 میں، جس نے 7 آسمان بنائے ایک کے اوپر دوسرا، تو رحمان کے بنانے میں کیا فرق دیکھتا ہے؟ تو نگاہ اٹھا کر دیکھ، تجھے کوئی رکھنا نظر آتا ہے؟ اور دوسرے مقام ہے سورۃ الانشقاق، ضرور تم منزل با منزل چڑھو گے، یا زینہ با زینہ، یعنی کہ سٹیپ بائی سٹیپ۔ تو یہ جو پیٹھ کے مہرے، ان میں بھی ہر مہرے کو طبق کہا جاتا ہے، کیونکہ وہ باہم مطابق ہوتے ہیں، ایک کے اوپر دوسرا ہوتا ہے۔ جیسے عام فہم میں ریڑھ کی ہڈی بھی کہتے ہیں، اور سنا ہوگا آپ لوگوں نے کہ دوران مراقبہ میڈیٹیشن اپنی ریڑھ کی ہڈی کو سیدھا رکھنا چاہیے گردن کی ہڈی کے جوڑ کے ساتھ، تاکہ ریڑھ کی ہڈی کے جوڑ یعنی طبق سیدھے رہیں، اور اس کی وجہ ڈائریکٹلی افیکٹ ہوتی ہے جو ذکر کے لطائف پہ، یعنی ان مرکز پہ جس پہ ہم سٹیپ بائی سٹیپ توجہ کرتے ہیں۔ اس کی ڈیٹیل انفارمیشن انشاءاللہ اپ کمنگ ویڈیوز میں ہوگی جو مراقبے کے حوالے سے ہوں گی۔ تو بات ہم کر رہے ہیں کائنات کے نظام کی۔ کائنات کو عموماً 3 طبقوں یا حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ سب سے اوپر عالم امر، اور اس کے بعد عالم مثال، اور سب سے نیچے ہماری دنیا سے ملحق عالم مادی۔ عرف عام میں عالم مثال اور عالم مادی کو عالم خلق کہا جاتا ہے، یعنی عالم خلق۔ عالم مادی میں زمین، سورج، چاند اور تمام ستارے شامل ہیں، جس کو ہم نظام شمسی کہتے ہیں۔ عالم مثال اور عالم امر تمام کائنات کی فضا میں پھیلے ہوئے ہیں۔ عالم مثال میں مختلف انواع کی جنتیں پھیلی ہوئی ہیں۔ یہ وہ وسیع و عریض جنتیں ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے آراستہ کر رکھا ہے۔ اس کے لیے کوشش کرنا انسان کا کام ہے، اور ان مقامات تک پہنچنا اللہ تعالیٰ کے فضل اور کرم پر موقوف ہے۔ اس کا اشارہ سورۃ الحدید کی آیت 21 میں بھی فرمایا گیا ہے کہ تیزی سے آگے بڑھو اپنے رب کی مغفرت کی طرف اور اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمان اور زمین کی چوڑائی کے برابر ہے۔ عالم مثال میں
عالم ملکوت، جبروت، لاہوت، ہاہوت اور عالم ہو موجود ہیں۔ ان سب عالموں کی باقاعدہ ڈیٹیلز آپ کو بھی اگلی ویڈیوز میں مل جائیں گی کہ یہ عالم کیا ہیں۔ اب ان سب عالموں سے اوپر عالم امر ہے، جو روح، عقل، نفس اور عدم کو اپنے اندر شامل کیے ہوئے ہیں، جن میں روح سب سے اوپر اور اس کے بعد عقل، پھر نفس اور پھر عدم آتے ہیں۔ اس کائنات کا مرکز عرش اعظم ہے اور یہ کائنات کروی شکل کی ہے۔ عرش کا مرکز ذات بہت کا قرار ہے، اس طرح کہ وہ اس جگہ بھی ہے اور ہر جگہ پر بھی ہے، جیسے کہ ایک پاور ہاؤس ایک جگہ ہو اور اس کی بجلی یا اس کے انوار ہر جگہ موجود ہوتے ہیں۔ یہ ذات پاک تمام صفات، جہات اور مقامات سے منسوب کرنے سے بری ہے۔ عرش کے سرے سے صفاتی تجلیات شروع ہو جاتی ہیں اور جوں جوں ہماری دنیا کی طرف فاصلہ بڑھتا جائیں مقابلتاً کم لطیف ہوتا جاتا ہے۔ ذاتی اور صفاتی تجلیات کا پھیلنا عرش سے ہے اور اس کے انوار کائنات کی ہر جگہ اور ہر وقت موجود رہتے ہیں۔ عالم امر میں عالم ہو، ہاہوت، لاہوت، جبروت اور ملکوت واقع ہیں۔ ان کے بعد جنت کے طبقات ختم ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد دنیا کی طرف ناسوت یعنی دوزخ کے طبقات شروع ہو جاتے ہیں۔ عرش کے بعد ہر طبقہ اس کے نیچے والے طبقے سے لطیف تر ہوتا جاتا ہے، یہاں تک کہ ہمارا عالم مادی کثیف تر ہے۔ ناسوت سے اوپر عالم اعراف ہے، جس کو عالم برزخ بھی کہا جاتا ہے۔ عالم ناسوت سے اوپر کی طرف جائیں تو ہر اوپر والا مقام نیچے والے مقام سے زیادہ لطیف تر ہے۔ ان عالموں کی وسعتوں کو تو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، مگر ان کے مقامات کا اندازہ اس طرح کیا جا سکتا ہے کہ ہماری دنیا سے ملحق عالم مادی شروع ہو جاتا ہے اور اس سے اوپر عالم مثال ہے اور اس سے اوپر عالم امر کہلاتا ہے۔ یہ بات یاد رکھیے کہ عالم مادی اور عالم مثال مل کر عالم خلق کہلاتا ہے اور عالم امر اس عالم خلق سے بھی اوپر ہے۔ گویا کہ یہ تینوں عالم امر، مثال اور خلق کائنات کہلاتے ہیں۔ انسانی روح کا وہ حصہ جو عالم خلق میں ہے عبادات فرائض سے تقویت پکڑتا ہے، اور روح کا وہ حصہ جو عالم امر میں ہے نفلی عبادات سے تقویت پکڑتا ہے، جس کا تفصیلاً ذکر انشاءاللہ تعالیٰ علیحدہ ویڈیو میں ہوگا۔ حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے عالم امر لفظ کن سے پیدا فرمایا اور عالم خلق کو اس کے بعد پیدا فرمایا، جس کی تخلیق میں زمانہ صرف ہوا۔ آسمان اور زمین کی تخلیق 6 دن میں ہوئی۔ سورۃ السجدہ میں ایک دن 1000 سال کا کہا گیا ہے۔
سورۃ المعارج میں فرشتوں کا آسمان پر پہنچنے کا سفر دنیا کے 50,000 سال کا ذکر آیا ہے۔ عالم مادی میں نظام شمسی شامل ہے۔ عالم مثال اور عالم امر تمام کائنات کی فضا میں پھیلا ہوا ہے۔ ہماری زمین اور ستارے کروں میں بھی موجود ہیں۔ عالم مثال میں رہنے والی مخلوق کو یہ کرے محسوس نہیں ہوتے۔ سورۃ آل عمران کی آیت 133 اور سورۃ الحدید کی آیت 21 میں مفہوم ہے کہ جنت زمین اور آسمان کی وسعتوں میں پھیلی ہوئی ہے۔ ان آیات میں اسی طرف اشارہ ہے۔ اس کائنات کا مرکز عرش اعظم ہے اور اس عرش کا مرکز عین ذات یا ذات بہت کا جائے قرار ہے، جس کا اشارہ قرآن کریم میں اس طرح ہے، پھر وہ متمکن ہوا عرش پر جیسے اس کی شان ہے۔ الفرقان 59 آیت۔ اللہ تعالیٰ کو کسی ایک جگہ پر ہونا ظاہر نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ وہ ان تمام صفات سے پاک ہے جس سے ہم اس کو منسوب کرتے ہیں۔ اس ذات کے ارد گرد ذاتی تجلیات کا عالم ہے۔ عرش کے سروں سے صفاتی تجلیات شروع ہوتی ہیں اور جوں جوں اس سے دور ہوتے جائیں لطافت کم ہو جاتی ہے۔ ذاتی اور صفاتی تجلیات کا مبدا اگرچہ عرش ہے، مگر وہ اللہ وہاں بھی ہے اور تمام کائنات میں ہر وقت اور ہر جگہ موجود ہے، جیسے بادلوں میں بجلی چھپی ہوئی ہے، جیسے گلاب میں خوشبو۔ ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ذات حق ایک جگہ پر بھی ہے اور ہر جگہ پر بھی ہے، جیسے کہ ابھی پہلے مثال بتائی کہ ایک پاور ہاؤس ایک جگہ ہو اور اس کی تمام جو روشنی ہے یا بجلی ہے وہ شہر میں موجود ہو، ہر گھروں میں جل رہی ہو، روشنی دے رہی ہو۔ اور دوسری مثال کہ آپ سورج دیکھتے ہیں یہاں سے ہزاروں کروڑوں میل دور، اور اس کی اندر سے نکلنے والی جو شعاعیں ہیں وہ ہمیں یہاں زمین تک پہنچتی ہیں، گویا وہ سورج کا ہی حصہ ہے۔ کہتے ہیں کہنے والے کہ کل عالم 18,000 ہیں، جن میں 8,000 آسمانوں میں، 8,000 دریاؤں میں اور زمین کے اندر ہیں، اور 2,000 اس دنیا میں ہیں۔ ان 2,000 میں سے 1,000 شکمی ہیں جن کے پیٹ سے بچے پیدا ہوتے ہیں، اور 1,000 عالم بیضاء ہیں جو انڈے دیتے ہیں، اور پھر ان انڈوں میں سے بچے نکلتے ہیں۔ عرش کے بعد بے شمار ایسے خصائص، بے شمار بسائط موجود ہیں جن کی تعداد اللہ تعالیٰ کو ہی معلوم ہے، لیکن ان میں سے خاص 4 ہیں جنہیں عام فہم میں ہم لوگ سمجھتے ہیں۔ وہ عرش دنیا کی طرف آئیں تو سب سے پہلے روح یا روح الاعظم، دوسرا عقل، تیسرا نفس، اور اس کے بعد عدم۔ عدم کے بعد عالم امر ختم ہو جاتا ہے۔ گویا اس طرح صورت نزول میں ہم عرش سے عالم مثال اور عالم مادی کی طرف آ رہے ہیں۔ بسائط کے بعد دوسرے عالم عرش کے چاروں طرف طبقات کی طرح موجود ہیں۔ عالم امر کے ختم ہونے کے بعد
عالم مثال شروع ہو جاتا ہے، جس کے پہلے طبقے کا نام عالم ہو ہے۔ اس کے بعد بالترتیب عالم ہاہوت، لاہوت، جبروت اور ملکوت ہیں۔ یہ تمام جنت کے طبقات ہیں، اور ملکوت کے بعد جنت کے طبقے ختم ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد عالم اعراف اور عالم ناسوت ہوتے ہیں۔ عالم ناسوت کے بعد ہمارا عالم مادی آ جاتا ہے۔ جوں جوں ہم عرش سے عالم مادی کی طرف آتے ہیں تو لطافت کثافت میں تبدیل ہو جاتی ہے، حتیٰ کہ ہماری دنیا میں ہر چیز اپنے اوپر والے طبقوں سے سب سے زیادہ کثیف ہے۔